نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس ایک اہم عنوان پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور اس کے لیے سورہ حجر 14ویں پارے کے پہلے صفحے میں غالباً آیت نمبر 9 ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ دیگر کتب بھی اللہ نے نازل فرمائی۔ تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ دیگر صحف نازل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر صحف نازل ہوئے، لیکن کسی کتاب کے بارے میں اللہ رب العزت کا قانون یہ نہیں رہا کہ ہم اس کو اتارنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے، اگرچہ وہ علمی بات ہے لیکن بہرحال اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کلام اللہ ہے اور تورات، زبور، انجیل وہ کتاب اللہ ہے۔ تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ کلام اللہ اور دیگر کتابیں کتاب اللہ ہیں۔ قرآن مجید کا جو مفہوم ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور جو ان مفہوم کو تعبیر کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، جبکہ دیگر کتب تورات، زبور اور انجیل اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ یا تو جبریل امین کے ہیں یا جس نبی پر کتاب نازل کی گئی الفاظ اس نبی کے ہیں۔ توجہ، بات سمجھ آ رہی ہوئی؟ قرآن مجید کا مفہوم بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اس مفہوم کو جن الفاظ میں تعبیر کیا گیا وہ الفاظ بھی اللہ رب العزت کے، جبکہ دیگر کتب کا مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں جو اس مفہوم کو تعبیر کرنے کے لیے بیان کیے گئے وہ الفاظ یا تو جبریل امین کے ہیں یا جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اسی نبی کے الفاظ ہیں۔ تو ایک طرف مفہوم اور الفاظ دونوں اللہ کے ہیں، اور ایک طرف مفہوم اللہ کا ہے اور الفاظ جبریل امین یا انبیاء علیہ السلام کے ہیں، تو دونوں کے توازن میں فرق ہے۔ قرآن کا معیار بہت اعلیٰ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا مقابلہ کوئی کافر نہیں کر سکا، کہ اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کہ ایک آیت اس کے مثل کے لاؤ، تو سارا کفر سر جوڑ کر اکٹھا ہوا، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کٹنے کے لیے تیار ہو گئے، بدر میں مقابلے میں آئے، احد میں مقابلے میں آئے،
انہوں نے اپنے بچے یتیم کروا دیے، اپنی بیویاں بیوہ کرا دی، لڑنے کے لیے تو آگے، لیکن قرآن کے مقابلے میں ایک آیت پیش نہیں کر سکے، اس لیے کہ یہ مفہوم بھی اللہ کا ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ تو جب الفاظ بھی اللہ کے ہیں تو اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کے مثل کوئی نہیں، اسی طرح جو آپ کی صفت کلام الفاظ قرآن ہے، اس کی مثل بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، دیگر کتب کی حفاظت ان امتوں کے ذمہ لگا دی، اور اس وجہ سے بھی حفاظت کا ذمہ لیا کہ وہ کتابیں ایک مخصوص اوقات کے لیے تھی، جبکہ قرآن مجید مخصوص وقت نہیں، جب سے نازل ہوا قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس کتاب اللہ پر ہے، کلام اللہ پر ہے، قرآن مجید پر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ حفاظت ہم کریں گے، کیونکہ جتنے لوگ کامیاب ہوں گے ابتدائے اسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک، وہ سب اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے۔ تو اس قرآن کا باقی رکھنا بہت زیادہ ضروری تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اگلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کیسے کی؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے، سنتے بھی اور پڑھتے بھی۔ تو ایک ساتھ یہ دو کام کرنے ہوتے، سننا بھی پڑھنا بھی، اور ایک پریشانی یہ لاحق ہوتی کہ کوئی ایک لفظ رہ گیا تو جو رسالت کو انجام دینا ہے، پہنچانا ہے، اس میں مقاصد میں مقصد فوت ہو جائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی کا کوئی لفظ مجھ سے رہ جائے۔ تو ایک کیا تھا بھائی، سننا، اور ایک ساتھ ساتھ پڑھنا، اور ایک اس فکر کا لاحق ہونا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے۔ ان تمام پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی جبریل امین کے ساتھ قرآن پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، کہ آپ میرے محبوب آپ جلدی مت کیجئے، آپ جلدی مت کیجئے، آپ بھولیں گے نہیں، سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کا جمع کرانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ قرآن کی حفاظت کی شکل بیان ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، اس کی شکل کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کو جمع کرانا ہمارے ذمہ، وقرآن، اور امت میں اس قرآن کی تعلیم کی محبت ڈالنا، فرمایا یہ بھی ہمارے ذمہ، اور اس قرآن کی تلاوت کا جذبہ ڈالنا، فرمایا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو جمع کرایا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک عہدہ مقرر کروایا، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مستقل ایک عہدہ قائم کیا گیا، اور اس عہدے کا نام تھا کاتبین وحی۔
وحی لکھنے والے، اس عہدے کا نام کیا تھا بھائی؟ کاتبین وحی، وحی لکھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی لکھنے والے کوئی ایک صحابی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی پر تو وحی کسی وقت بھی آ سکتی تھی، اس لیے کاتبین وحی کی تعداد بھی کاتبین وحی کی زیادہ تھی، تاکہ جس وقت وحی نازل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اسے لکھوایا جائے۔ کیوں؟ کہ لکھا ہوا جو ہوتا ہے یہ دیر تک باقی رہتا ہے اور دلیل ہوتا ہے۔ چنانچہ ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسے وقت میں پیدا فرمایا کہ جس وقت میں کتابت کا رواج تھا، لکھنے پڑھنے کا رواج تھا، ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور یہ جو کتابت ہے، کتابت وحی، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کو چنا تو ان افراد کی متفقہ طور پر ایک صفت وہ صفت ہے جو جبریل امین کی صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول کے بیچ میں جو واسطہ ہیں وہ جبریل امین ہے، اور امت اور نبی کے بیچ میں جو واسطہ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور قرآن لکھنے کے لیے جو کاتبین وحی منتخب ہوئے وہ صحابہ کرام ہیں۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں جو وحی لانے والے جو واسطہ ہیں وہ جبریل امین ہیں، اور نبی اور امت کے بیچ میں جو واسطہ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ جو واسطہ ہیں جبریل امین واسطہ ہیں اور ادھر صحابہ کرام واسطہ ہیں، تو جبریل امین کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جبریل امین امانت دار ہے، امین، امین، مطاع ثم امین، امین ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو وحی لکھنے پر مامور فرمایا تو ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو کوالٹی تھی وہ صحابہ کرام امانت دار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل درجے کا اعتماد تھا کہ یہ اتنا امانت دار ہے کہ یہ اللہ کی وحی لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مکمل اعتماد۔ کیوں؟ کہ اس کا لکھا ہوا قرآن قیامت کی صبح تک کے لیے ہدایت کا راستہ بنے گا۔ تو اتنے بڑے عہدے پر یقیناً جن افراد کو رکھا گیا ان افراد پر اللہ اور اس کے رسول کو کامل اعتماد تھا، تب جا کر ان افراد کو قرآن لکھنے کے لیے منتخب فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ میں آج کے درس میں صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن لکھنے والے تمام صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک امین ہیں۔ اللہ کو بھی ان پر اعتماد ہے اور اللہ کے رسول کو بھی ان پر اعتماد ہے۔ چنانچہ ان کاتبین وحی میں سر فہرست زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کافی سارے حضرات صحابہ کرام میں ایک کاتب وحی کا جو نمایاں نام ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
اور صرف کاتب وحی نہیں، صرف کاتب وحی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکریٹری بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھوانے کے ساتھ ساتھ جتنے اس وقت کے ممالک کے سربراہان کو خطوط لکھے، ان میں سے اکثر خطوط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بھیجے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کاتبین وحی میں سے ہیں اور امانت دار ہیں، وحی لکھنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعتماد انہیں حاصل ہے۔ اب دنیا کی کوئی تاریخی روایت، کسی کا لکھا ہوا کلام اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے خلاف لکھ رہا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے، تو وہ ایسے شخص پر بول رہا ہے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول کا اعتماد حاصل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حساس عہدے پر قائم فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ کے وقت اسلام کا اظہار کیا تو بتلانے لگے کہ میں نے صلح حدیبیہ کے وقت اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چھپایا ہوا تھا، اور فتح مکہ سے قبل ہی اس راز سے بھی پردہ اٹھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت معاویہ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو حضرت ابو سفیان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معاویہ، تم سے اچھے تو بہتر تو تمہارے بھائی ہیں یزید بن ابو سفیان، کہ وہ اپنے دین پر قائم ہیں اور تم اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے قبل اسلام لا چکے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب اسلام کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، تو آپ میں وہ صفات جلیلہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی بنا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابو سفیان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، ابھی حضرت ہند اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص وہاں سے گزرا تو انہوں نے بچپن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی ایک ایسا بچہ دیکھا ہے کہ جو اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ حضرت ہند کہنے لگی کہ اگر یہ صرف اپنی قوم کا سردار بنے تو اللہ اسے موت دے دے، یہ قوم کا نہیں ساری اقوام کا سردار بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بنا کر حضرت یزید بن ابی سفیان کو بھیجا
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نائب بنایا، دونوں بھائیوں کو بھیجا، بڑے بھائی کو امیر بنایا شام کا اور چھوٹے بھائی کو ان کا نائب بنایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہند کے بیٹے اور حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان، یہ حضرت ابو سفیان کی ایک دوسری خاتون سے ان کے بیٹے، دونوں باپ شریک بھائی ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے اے ہند، دیکھ لے میرا بیٹا تو سردار بن گیا، حکمران بن گیا، اور تیرا بیٹا اس کا نائب ہے، تیرا بیٹا اس کا نائب۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے ابو سفیان، یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ میرا بیٹا ایسی بلندیوں کو چھوئے گا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ تیرا بیٹا کہاں پھرتا ہے اور میرا بیٹا کتنا بڑا سردار بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلم امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ بردبار شخص حضرت معاویہ ہے، سب سے زیادہ بردبار شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ جس قوم میں معاویہ ہو اسے نوشرواں کیسر و کسرا کے تذکرے نہیں کرنے چاہیے بلکہ معاویہ کے تذکرے کرنے چاہیے۔ اس امت مسلمہ کو جو سیاست کا باب ملا ہے، تدبیر کا باب ملا ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور معاویہ کے ذریعے ہدایت کو پھیلا دے۔ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اور معاویہ کے ذریعے ہدایت پھیلا دے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جتنے صحابہ کرام کو حکومت ملی، خلافت ملی، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ جن کی خلافت کا طول و عرض آدھی دنیا سے زیادہ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آپ کا دور حکومت شروع ہوا کہ یزید بن ابی سفیان طاعون کی بیماری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا، عجیب بات دیکھیے، انتقال ہوا، ایک شخص شام سے آیا اور اس نے خط پہنچایا امیر المؤمنین کے پاس کہ امیر المؤمنین یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو۔ جو قاصد آیا اسی قاصد کو واپس خط لکھ کر بھیجا کہ امیر معاویہ کو شام کا حکمران بنا دو، گورنر بنا دو۔ یہ پروانہ جاری کر کے قاصد کو دوبارہ روانہ کر کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر تعزیت کی اور بتایا کہ آپ کا بیٹا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان کے بعد آپ نے وہاں کا حاکم کسے بنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے معاویہ کو وہاں کا حاکم۔ اس قدر اعتماد خلفائے راشدین کو۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آیا تو آپ نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر باقی رکھا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری
شام میں 20 سال رہی، اور پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ اس سال کا نام رکھا عام الجماعت، مسلمانوں کی جمعیت کا سال، عام الجماعت۔ اس کے بعد آپ کی حکومت 20 سال تک رہی، اور شام پر 40 سال حکومت کی، اور ایک مرتبہ بھی کسی نے احتجاج نہیں کی، اس قدر انصاف تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو تزکیہ کرنے والے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جن کا اتباع کرنے والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا اتباع نصیب فرمائے۔